خوش آمدید دوستو، آج جس کتاب کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے دا سائیکالوجی آف منی، جس کے رائٹر ہیں مورگن ہوسل۔ پہلے اس کی بنیادی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کتاب ہم سے کہتی ہے کہ پیسہ کمانا آسان ہے، لیکن سنبھالنا وہ صرف نمبر کا کھیل نہیں، مائنڈ سیٹ یعنی کہ سوچ کا کھیل ہے۔ مورگن ہمیں کہتے ہیں اصل دولت وہ ہے جو آپ دکھاتے نہیں بلکہ آپ بچاتے ہیں۔ زیادہ کمائی کبھی بھی ویلتھ کی گارنٹی نہیں، اصل فرق ہوتا ہے آپ کے ڈیسیشن میکنگ اور بیہیویئر میں۔ دوستو، کامیاب وہ نہیں جو سب سے زیادہ کماتا ہے، بلکہ وہ ہے جو صبر، سادگی اور لانگ ٹرم ویژن سے جیتا ہے۔ پیسہ صرف چیزیں خریدنے کا ذریعہ نہیں، یہ آپ کی آزادی خریدتا ہے، پیس آف مائنڈ خریدتا ہے، اپنے وقت پر جینے کا حق۔ تو اگلی بار جب دولت کا سوچو، یاد رکھو یہ صرف نمبرز نہیں، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو دوستو، اس کتاب کے شروع میں مورگن ایک بڑے تماشے کے، عظیم تماشے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دا گریٹ شو آن دا ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے حیران کن تماشا۔ پیسے کے ساتھ انسان کا تعلق، ہر شخص اس شو کا حصہ ہے، مگر ہر ایک کے رولز الگ، ریزنز مختلف ہوتی ہیں، وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی سٹاک خریدتا ہے، کوئی وہی سٹاک بیچ دیتا ہے، اور دونوں کو لگتا ہے کہ وہ رائٹ ہیں۔ کیوں ہر انسان اپنی سٹوری سے فیصلہ کرتا ہے۔ مورگن کہتے ہیں کہ پیسہ ایک لاجیکل گیم نہیں، یہ ایک ایموشنل جرنی ہے۔ ہم دوسروں کی دولت دیکھتے ہیں مگر ان کی سٹرگل نہیں۔ تو اگلی بار جب کسی کو جج کرو تو یاد رکھو یہ شو صرف نظر کا نہیں، نظریے کا ہے۔ تو ویلکم ٹو دا گریٹ شو آن ارتھ۔ تو دوستو، اس کتاب کا پہلا باب یعنی پہلا چیپٹر وہ ہے نو ون از کریزی، کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان پیسے کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے ذاتی تجربات، ماحول اور زندگی کی ریئلٹیز پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے فیصلے بیوقوفی یا ارریشنل لگ سکتے ہیں، لیکن ان کے پس منظر کو سمجھے بغیر ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ مورگن کہتا ہے کہ مالی فیصلے میتھس یا لاجک پر نہیں ہوتے، بلکہ ایکسپیرینس، فیئر، ہوپ اور ایموشنز ان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو شخص 1970 یا 1980 کی دہائی میں امریکہ میں بڑا ہوا، اس نے سٹاک مارکیٹ کو بومنگ دیکھا، اس لیے انویسٹمنٹ ایک قدرتی انتخاب ہوگا اس شخص کے لیے۔ مگر ایک شخص جو 1930 کی دہائی میں پیدا ہوا اور اس نے گریٹ ڈپریشن دیکھی، تو اس کے لیے مارکیٹ ایک خطرناک جگہ ہوگی۔ تو یہاں اس مثال سے مورگن ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حالات میٹر کرتے ہیں، تجربات میٹر کرتے ہیں۔ تو دونوں اپنے تجربات کی بنیاد پر صحیح ہیں، اور یہی نکتہ ہے کہ نو ون از کریزی۔ ہر شخص کی فائنینشیل بیہیویئر اس کے ذاتی حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک نوجوان جو مہنگے جوتے خریدتا ہے، شاید اس نے غربت میں بچپن گزارا ہو، اس کے لیے سٹیٹس سمبل اہم ہے، خود اعتمادی کا ذریعہ ہے۔ تو مورگن کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ارریشنل ہماری طرح نہیں سوچتے، لیکن اصل میں وہ اپنے پین، کانٹیکس اور اسپائریشن کے مطابق سوچتے ہیں۔ تو یہ باب ہمیں ایمپیتھی سکھاتا ہے۔ مالی دنیا میں دوسروں کی سوچ کو سمجھے بغیر ان پر ججمنٹ نہیں دینا زیادتی ہے۔ اگر کوئی شخص کیش سیو کرتا ہے اور سرمایہ کاری نہیں کرتا تو ضروری نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، شاید وہ اپنی جاب انسیکیورٹی، پاسٹ ٹراما یا فیملی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے ایسے کر رہا ہو۔ اس لیے مورگن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی کی مالی عادتیں اس کی کہانی سنائے بغیر مت جانچو، کیونکہ ہر انسان اپنی دنیا کا ہیرو ہے، اور اس کی نظر میں وہ پاگل نہیں، وہ ریئلسٹک ہے۔ دوستو، چیپٹر 2 لک اینڈ رسک یعنی کہ قسمت اور خطرہ۔ تو مورگن یہاں پر کہتے ہیں کہ کامیابی صرف ہارڈ ورک کا نتیجہ نہیں ہوتی، اور ناکامی صرف پور ڈیسیشنز کی سزا نہیں، بلکہ رسک، خطرہ اور قسمت یعنی لک
دونوں زندگی میں انویزیبل فورسز کی طرح کام کرتے ہیں جنہیں ہم اکثر انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر بل گیٹ جس اسکول میں پڑھا تھا وہ ان چند اسکولوں میں تھا جس میں ارلی ایج میں ہی کمپیوٹر کی ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی اور اسکول میں ہوتا تو شاید مائکروسافٹ کی کہانی وجود میں نہ آتی۔ تو اسی اسکول میں اس کا ایک دوسرا جینیس دوست تھا جس کا نام تھا کین ایونس، مگر ایک حادثے میں نوجوانی میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو اسے اس کی زندگی ملی ہوتی تو شاید وہ گیٹ سے بھی آگے نکلتا۔ یہی فرق ہے رسک اور لک کا۔ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی حالات میں مختلف نتائج دے سکتی ہیں۔ تو مورگن کہتا ہے بی کیئرفل ہو یو پریز اینڈ ایڈمائر، بی کیئرفل ہو یو لک ڈاؤن اپون، کیونکہ کامیابی یا ناکامی ہمیشہ صرف انسان کی کیپیبلٹی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ زیادہ ججمنٹل نہ بنو اور اپنی کامیابیوں پر ہیوملٹی انکساری رکھو، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ مکمل طور پر تمہارا کمال نہیں، کچھ حصہ قسمت کا بھی ہے۔ دوستو، چیپٹر 3 نیور انف، یہ باب ہمیں انسان کی ایک نہ ختم ہونے والی خواہش کا چہرہ دکھاتا ہے۔ وہ خواہش جو اسے کتنا بھی مل جائے مزید کی طرف کھینچتی ہے۔ تو مورگن کہتے ہیں اصل خطرہ پاورٹی یعنی کہ غربت نہیں ہے، اصل خطرہ ہے انسٹیبلٹی یعنی کبھی نہ بھرنے والی طلب۔ جب طاقت، دولت یا شہرت مقصد بن جائے تو انسان کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ کتاب میں رجت گپتا اور برنی میڈوف کی کہانیاں دی گئی ہیں۔ گپتا ایک سیلف میڈ ملینئر تھا جو غربت سے نکل کر دنیا کے اعلیٰ ترین بورڈز کا حصہ بنا، لیکن پھر بھی وہ انسائیڈر ٹریڈنگ میں ملوث ہوا صرف مزید کمانے کے لیے۔ کیا اسے اور دولت کی ضرورت تھی؟ نہیں، مگر اسے مور کا نشہ تھا۔ اسی طرح برنی میڈوف جو پہلے ہی بلینئر تھا، اس نے اتنا بڑا پونزی اسکیم چلایا کہ آخر کار اس کی ساری عزت، دولت اور زندگی تباہ ہو گئی۔ کیونکہ بس یہ آخری ڈیل ہے والا فریب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو مورگن کہتا ہے دولت کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پیس، فریڈم اور کنٹینمنٹ دے، نہ کہ گریڈ، کمپیریزن اور ریسٹ لیسنس۔ اگر آپ کو ملنے والا کبھی کافی محسوس نہیں ہوتا تو آپ کا مسئلہ پیسے کا نہیں بلکہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کامیابی کی تعریف دوسروں سے نہیں، اپنی ویلیوز سے کرو۔ ہر کامیاب شخص سے بڑا شخص وہ ہے جسے کافی کہنا آتا ہے۔ تو یہ باب ہمیں خبردار کرتا ہے کہ زیادہ کمانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سب کچھ جیت لیں، بلکہ یہ کہ آپ کہیں خود کو نہ ہار دیں۔ تو مورگن کے الفاظ میں if you risk what you need for what you don't need it is just foolish، اگر آپ کو جو ضرورت ہے اس کو خطرے میں ڈال کر آپ وہ حاصل کرنا چاہیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بیوقوفی ہے۔ چیپٹر نمبر 4 کمپاؤنڈنگ اینڈ کمپاؤنڈنگ یعنی حیران کن طاقت اور بڑھوتی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ویلتھ یہ صرف زیادہ کمانے سے بنتی ہے، لیکن اصل جادو کمپاؤنڈنگ یعنی مسلسل بڑھوتی میں ہے۔ تو مورگن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وارن بفٹ کی دولت کا زیادہ تر حصہ 60 سال کی عمر کے بعد بنا، کیونکہ اس نے پیشنس، صبر کے ساتھ لمبے عرصے تک کمپاؤنڈ گروتھ کا انتظار کیا۔ ایک درخت کی طرح کمپاؤنڈنگ شروع میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کی گروتھ ایکسپوننشل ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کوئک ریٹرن چاہتے ہیں، جلدی امیر ہونے کا خواب، مگر کمپاؤنڈنگ کہتا ہے مجھے وقت دو، میں تمہیں حیران کر دوں گا۔ تو مورگن کہتا ہے کہ گڈ انویسٹمنٹ is not necessarily about making good decisions. It's about consistency, not screwing up. تو کامیابی ان کی ہے جو صبر، مستقل مزاجی اور وقت کو لیوریج کرنا جانتے ہوں۔ چیپٹر 5 گیٹنگ ویلدی ورسز اسٹیئنگ ویلدی۔
دولت کمانا الگ، اسے سنبھال کر رکھنا الگ بات ہے۔ دولت کمانے کے لیے بولڈنس، رسک ٹیکنگ اور کبھی کبھی لک کی ضرورت ہوتی ہے، مگر دولت کو بچا کر رکھنے کے لیے درکار ہے ہیوملٹی، فیئر اور سروائیول مائنڈ سیٹ۔ تو مورگن کہتا ہے بہت سے لوگ امیر تو بن گئے مگر امیر رہ نہ سکے، کیونکہ وہ اوور کانفیڈنس، گریڈ یا ریکلیسنس کا شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں سب کچھ کھو دیا، وہ اکثر وہی تھے جو یہ موقع کبھی نہیں آئے گا کہہ کر حد سے زیادہ رسک لے رہے تھے۔ اصل ذہانت یہ نہیں کہ آپ نے کتنا کمایا، بلکہ یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم میں کتنا پروجیکٹ کر سکے۔ مورگن کہتا ہے کہ گیٹنگ منی ریکوائرز ٹیکنگ رسک، کیپنگ منی ریکوائرز اوائڈنگ دیم۔ کامیابی صرف ایگریشن سے نہیں بلکہ بیلنس سے آتی ہے، جہاں آپ آگے بھی بڑھیں اور پیچھے بھی نہ گریں۔ چیپٹر 6 ٹیلز یو ون، یعنی بعض اوقات ایک ہی بڑا موقع سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس باب کا نقطہ بہت گہرا اور حیران کن ہے۔ زیادہ تر کامیابی تھوڑے سے ریئر، ان ایکسپیکٹڈ یا ایکسٹریم آؤٹ کمز سے آتی ہے، جنہیں ٹیل کہتا ہے۔ تو مورگن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو عام نہیں، ٹیل ایونٹس ہوتے ہیں، مگر جب ہوتے ہیں تو پوری ٹریجیکٹری بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایمیزون نے 20 سال میں ہزاروں ایکسپیریمنٹس کیے، مگر صرف چند بڑے بیٹس نے اس کو ٹیک جینٹ بنا دیا۔ اسی طرح وینچر کیپٹلسٹ 100 سٹارٹ اپس میں سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن صرف ایک یا دو کمپنیز انہیں ملٹی ملینئر ریٹرن دیتی ہے۔ تو یہی ہے ٹیل ایونٹ، جیت کا اصل راز۔ تو مورگن کہتے ہیں زندگی اور سرمایہ کاری میں ہر کامیاب انسان یا ادارہ کسی نہ کسی بڑے نایاب موقع سے گزرا ہوتا ہے جس نے اس کے لیے سب کچھ بدل دیا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل فیلنگ اور ٹرائنگ اور ایکسپیریمنٹنگ ضروری ہے، تجربہ کرنا مسلسل، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کون سا چھوٹا سا قدم ایک دن بگ تھرو بن جائے گا۔ اور مورگن کہتا ہے کہ یو کین بی رانگ ہاف دا ٹائم اینڈ اسٹل میک اے فارچون، بس شرط یہ ہے کہ جب آپ صحیح ہوں تو وہ ایک بڑی جیت اور ایک بڑی بازی ہوگی۔ اس لیے مورگن کا پیغام ہے کہ ہر ناکامی کے بعد بھی کوشش جاری رکھو، کیونکہ اگلی بازی ہو سکتی ہے جو تم جیت سکتے ہو، ایک ٹیل۔ 7واں چیپٹر فریڈم، یعنی کہ اصل آزادی اور دولت کا راز۔ اس میں مورگن ہمیں کہتا ہے کہ کامیابی کی سب سے بڑی کرنسی پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کنٹرول اور یور ٹائم، یعنی اپنے وقت کے اوپر آپ کا کتنا قابو ہے، یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ کب، کہاں اور کیسے کام کرنا ہے، تو یہی ہے ریئل ویلتھ، اصل دولت یہی ہے۔ اس کتاب میں ایک عام ورکرز کا ذکر ہے جو بہت زیادہ نہیں کماتا مگر اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے، نہ اوپر کا دباؤ نہ وقت کا غلام۔ تو مورگن کے نزدیک یہ شخص ایک ملینئر بینکر سے زیادہ خوشحال ہے، جو دن رات صرف ڈیڈ لائنز اور میٹنگ میں پھنسا ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب ہے آپ کی زندگی آپ کے ٹرمز پر ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف سیونگ، موڈیسٹ لیونگ اور تھوڑے سے میں خوش رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مورگن کہتا ہے کہ the highest form of wealth is the ability to wake up and say I can do whatever I want to do۔ تو دولت کمانا ضروری ہے، مگر اس سے بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ آپ اسے فریڈم میں کیسے بدلتے ہیں۔ چیپٹر 8 مین ان دا کار پیراڈاکس، یعنی وہ دھوکہ جو تعریف کی لالچ میں ہم خود کو دیتے ہیں۔ ایک عام منظر میں مورگن ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سڑک پر ایک مہنگی گاڑی گزرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا زبردست کار ہے، مگر کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا زبردست بندہ بیٹھا ہے جو یہ چلا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ لگژری چیزیں ہمیں بندے سے زیادہ اپنی فینٹیسی یاد دلاتی ہیں۔ یہی ہے پیراڈاکس، یعنی کہ تضاد۔ ہم مہنگی چیزیں اس لیے خریدتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہمیں ایڈمائر کریں اور ہماری تعریف کریں، مگر حقیقت میں لوگ چیز کو نوٹس کرتے ہیں، مالک کو نہیں۔
تو مورگن کہتا ہے پیپل ڈونٹ ایڈمائر دا مین ان دا کار، دے ایڈمائر دا کار۔ تو اگر آپ دولت صرف اسٹیٹس شو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیلف ورتھ دوسروں کی اٹینشن سے تول رہے ہیں، جو کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اصل عزت وہ ہے جو آپ کے کریکٹر سے آتی ہے، نہ کہ آپ کی گاڑی، گھڑی یا گلیمر سے۔ تو دوستو، چیپٹر نمبر 9، ویلتھ از وٹ یو ڈونٹ سی۔ اصل دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو مورگن کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو مہنگی کار، بڑے گھر یا برانڈڈ کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ امیر ہے، مگر یہ سب سپینڈنگز ہیں۔ اصل ویلتھ تو وہ ہے جو سیو کی گئی ہو، انویسٹ کی گئی ہو اور جو ہڈن ہو۔ دولت کا سب سے بڑا فریب یہ ہے، ہم صرف وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو خرچ کی گئیں، نہ کہ وہ جو بچائی گئیں۔ کتاب میں مثال ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پرانا گھر رکھا اور کبھی امیر نظر نہ آیا، مرتے وقت اس کے اکاؤنٹ میں $8 ملین تھے۔ یہ ہے ریئل ویلتھ، یعنی خاموش، نظر نہ آنے والی مگر طاقتور دولت۔ تو مورگن کہتا ہے کہ اسپینڈنگ منی ٹو شو پیپل ہاؤ مچ منی یو ہیو از دا فاسٹسٹ وے ٹو ہیو لیس منی۔ تو اصل امیری دکھانے میں نہیں، چھپانے میں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کنزمپشن ہوتی ہیں، وہ اخراجات ہوتی ہیں، اور جو نظر نہیں آتی وہ اصل میں دولت ہوتی ہیں، ویلتھ ہوتی ہیں۔ چیپٹر 10، سیف منی، یعنی دولت کا پہلا راز بچت ہے۔ مورگن ہمیں کہتے ہیں کہ بلڈنگ ویلتھ ہیز لٹل ٹو ڈو ود یور انکم اینڈ a lot to do with your savings rate۔ یعنی دولت کا تعلق زیادہ کمائی سے نہیں بلکہ کتنی بچت کرتے ہو اس سے ہے۔ آپ کی انکم بڑی ہو یا چھوٹی، اگر آپ کی سیونگ ہیبٹ نہیں تو دولت کبھی نہیں بنے گی۔ زیادہ تر لوگ صرف تب بچاتے ہیں جب کوئی بڑا مقصد ہو، گھر، گاڑی یا شادی، مگر مورگن کہتا ہے بچت صرف مقصد کے لیے نہیں، فلیکسیبلٹی، انڈیپینڈنس اور اپارچونٹی کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ سیونگ کا مطلب ہے کہ آپ خود کو فیوچر شاک سے محفوظ کر رہے ہو۔ آپ کے پاس فریڈم ٹو چوز ہے، یعنی کہ آزادی ہے، آپ کو انتخاب کی آزادی ہے۔ کوئی خاص ہنر یا انویسٹمنٹ جینیس نہ بھی ہو کوئی تو بھی صرف ڈسپلن سے دولت بنائی جا سکتی ہے، صرف اس ایک لفظ سے جسے کہ سیونگ یعنی کہ بچت کہتے ہیں۔ تو دوستو، چیپٹر نمبر 11 میں جس کا نام ریزنیبل ورسز ریشنل ہے، یعنی عقل مندی اور مکمل منطق میں ایک مقابلہ، یعنی فرق۔ تو مورگن کہتا ہے کہ ہمیں مالی فیصلے ہمیشہ ریشنل 100% منطقی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ریزنیبل، عملی، قابل قبول ہونے چاہیے، کیونکہ انسان روبوٹ نہیں ہوتا، وہ جذبات، خوف، خواہشات اور خوابوں سے چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا قائل ہے، مگر جب مارکیٹ گرتی ہے تو خوف میں آ کر وہ سیل کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ شاید ریشنل نہ ہو مگر اس کے لیے ریزنیبل ہے، کیونکہ اسے نیند تب آتی ہے جب وہ خطرے سے باہر ہو۔ تو مورگن کہتا ہے a strategy that you can stick with is better than one that is rational but makes you quit۔ مالی فیصلوں میں صرف میتھس نہیں بلکہ سائیکالوجی بھی شامل ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ آپ سب سے پرفیکٹ پلان بنائیں، بس وہ بنائیں جو آپ کے لیے ورکیبل ہو، کیونکہ کامیابی تسلسل سے آتی ہے، نہ کہ پرفیکشن سے۔ تو یہ باپ یاد دلاتا ہے عقل مند وہ نہیں جو کتابی فیصلے کرے، بلکہ وہ جو خود کو جان کر اپنے مطابق چلے۔ دوستو، چیپٹر نمبر 12، سرپرائز، یعنی زندگی اکثر وہ دیتی ہے جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی، ایک سرپرائز ہوتی ہے۔ تو مورگن ہمیں کہتا ہے کہ ہسٹری از ناٹ اے میپ، اٹس اے گائیڈ، یعنی ماضی ہمیں راستہ دکھاتا ہے مگر وہ مستقبل کی گارنٹی نہیں۔ دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور زیادہ تر بڑے واقعات، جنگیں، مالی بحران، نئی ٹیکنالوجیز ہمیشہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے۔ یہی ہیں سرپرائزز جو ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ 2008 کا فائنینشیل کریش ہوا یا 2020 کی پینڈیمک، کسی نے پوری تیاری نہیں کی تھی کیونکہ وہ
فورکاسٹیبل نہیں تھے۔ تو مورگن بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی یا سرمایہ کاری صرف پاسٹ ٹرینڈز پر بنائیں گے تو آپ اگلی بگ سرپرائز میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے منصوبوں میں ہیوملٹی، فلیکسیبلٹی، روم فار ایرر یہ چیزیں رکھیں، کیونکہ اگلا دھچکا اکثر وہ ہوتا ہے جو ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ باب ہمیں خبردار کرتا ہے کہ سب کچھ پلان کرو، مگر یہ جان کر کہ دنیا ہمیشہ کچھ نیا، کچھ عجیب، کچھ چونکا دینے والا دے سکتی ہے۔ دوستو، چیپٹر 13 روم فار ایرر یعنی تھوڑی گنجائش غلطی کے لیے بہت بڑی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مورگن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں مارجن فار ایرر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ویسی نہیں چلتی جیسے ہم سوچتے ہیں۔ چاہے آپ کا پلان کتنا ہی پرفیکٹ ہو، زندگی میں انسرٹینٹی اور بیڈ لک اور ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کا آنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایک مثال ہے، اگر آپ کسی پہاڑ پر چڑھنے جائیں تو اپنے ساتھ صرف اتنا پانی نہ لیں جتنا ممکنہ طور پر آپ پئیں گے، بلکہ ایکسٹرا لیں، کیونکہ اگر حالات بدل جائیں تو اس اضافی پانی پر آپ کی سروائیول ممکن ہو سکے گی، کسی حسابی اندازے پر نہیں۔ اسی طرح فائنینشیل پلاننگ میں بھی آپ کو کیش بفر یا بیک اپ پلان اور تھوڑا بہت وگل روم رکھنا ہوتا ہے تاکہ چھوٹے شوقس آپ کو بڑا نقصان میں نہ بدل دیں۔ تو مورگن کہتا ہے کہ the most important part of every plan is planning on your plan not going according to plan، یعنی اصل دانشمندی یہ ہے کہ آپ مانیں غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے پہلے سے جگہ رکھیں۔ چیپٹر 14 you will change، تم بدل جاؤ گے اور یہ فطری عمل ہے۔ تو مورگن کہتا ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو آج کے جذبات، خوابوں اور ترجیحات سے دیکھتے ہیں، جسے کہ فیوچر سیلف کہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیں ہماری گولز، پریورٹیز اور ڈیزائرز سب کچھ بدل جاتی ہیں۔ آج جو چیز بہت اہم لگتی ہے کل وہ بے معنی ہو سکتی ہے۔ کتاب میں مورگن لکھتا ہے بہت سے لوگ لمبے عرصے کی فائنینشیل گولز رکھتے ہیں، بچت، ریٹائرمنٹ، بڑے گھر کا خواب، لیکن جب وہ مقام آتا ہے تو ان کی نیڈز اور ویلیوز بدل چکی ہوتی ہیں۔ اسی لیے زندگی کے فیصلے اتنے رجڈ نہ بناؤ کہ تم خود بدل جاؤ، جو تو تمہارے فیصلے تمہیں قید کر دیں۔ مورگن کہتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ از ہارڈر دین اٹ سیمز بیکاز پیپلز گولز چینج اوور ٹائم۔ لہٰذا اپنے مستقبل کے لیے لچک رکھو، کیونکہ تم وہ نہیں رہو گے جو آج ہو۔ تو بدلنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ گروتھ کی ہے۔ چیپٹر نمبر 15 نتھنگ از فری، دنیا میں کچھ چیز بھی مفت نہیں ہوتی۔ تو مورگن کہتا ہے کہ دولت، کامیابی یا امن یہ سب فری نہیں ملتی، ہر چیز کی پرائس ہوتی ہے، چاہے وہ دولت پیسوں میں ہو یا پیشنس، سٹریس، ٹائم یا انسرٹینٹی میں۔ زیادہ تر لوگ سکسیس کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہے، لیکن وہ سلیپ لیس اور ایموشنل کاسٹ اور جو رات کو جاگ کے گزاری ہوتی ہیں اور وہ مینٹل پریشر اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کتاب کے میں جو مثال دی گئی کہ بہت اسٹاک مارکیٹ ریٹرن بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ کو فیئر، وولٹیلیٹی یا ڈاؤٹ کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو مورگن کہتا ہے اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ طے کریں کہ کیا آپ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ اگر قیمت چپ چاپ ادا نہیں کر سکتے تو وہ چیز کبھی پائیدار نہیں ہوگی۔ تو دوستو چیپٹر 16 یو اینڈ می یعنی میری مالی دنیا تمہاری مالی دنیا سے مختلف ہے۔ مورگن کہتے ہیں ہر انسان کا فائنینشیل بیہیویئر اس کی لائف ایکسپیرینس اور اس کے گولز اور اس کے سرکمسٹانسز سے یعنی اس کے حالات سے جڑا ہوتا ہے۔ جو فیصلہ میرے لیے صحیح ہے ضروری نہیں وہ تمہارے لیے بھی مناسب ہو۔ کوئی اگر بٹ کوائن خریدتا ہے یا جلدی سٹاک بیچ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کر رہا ہو، جبکہ دوسرا لانگ ٹرم انویسٹر ہو۔ دونوں کا عمل مختلف ہوگا مگر دونوں غلط نہیں۔
مورگن ایک مثال دیتا ہے کہ جو لوگ گریٹ ڈپریشن میں پلے بڑے وہ اکثر رسک ایورس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے غربت دیکھی، جبکہ نئی نسل ڈیجیٹل منی اور ہائی ریٹرن پر یقین رکھتی ہے۔ تو مورگن کہتا ہے کہ انویسٹنگ از ناٹ دا اسٹڈی آف فائنانس، اٹ از دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل بیہیو ود منی۔ تو یہ باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کبھی کسی کو صرف اس لیے جج نہ کرو کہ وہ تم سے مختلف فائنینشیل چوائسز کرتا ہے، کیونکہ تم دونوں کو دنیا، وقت اور خواب مختلف ہیں۔ چیپٹر 17 کنفیشنز، اعترافات، مصنف کی ذاتی مالی سچائیاں۔ تو مورگن اس باب میں ہمیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ کنفیشن یعنی کہ پرسنل فائنینشیل بلیف جو وہ رکھتے ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں، جو شاید دوسرے فائنینشیل ایکسپرٹ سے مختلف ہوں مگر اس کے لیے کارآمد ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو نو آئیڈیا وٹ دا مارکیٹ ول ڈو نیکسٹ، مجھے نہیں پتہ مارکیٹ اگلے مرحلے کیا کرے گی۔ تو مورگن آپٹمسٹ رہتا ہے، وہ اس کا ماننا ہے کہ وہ ہمیشہ آپٹمسٹ رہا کیونکہ تاریخ نے دکھایا ہے کہ انسان ترقی کا رجحان ہمیشہ اوپر کی طرف رہا ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنی دولت کو پریزرو کرنا زیادہ اہم سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ صرف زیادہ کمانے کے چکر میں سب رسک پر لگا دے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ کیش رکھتا ہے، نہ کسی اپرچونٹی کے لیے بلکہ پیس آف مائنڈ کے لیے۔ اس کا ایک بہت زبردست جملہ ہے، I am not trying to be coldly rational, I just want to be reasonable، یعنی میں صرف ریشنل نہیں بننا چاہتا بلکہ میں ریزنیبل فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ باب سکھاتا ہے کہ ہر شخص کی فائنینشیل فلسفی اس کی شخصیت، ترجیحات اور خوف سے جڑی ہوتی ہے، اور اعتراف کرنا کمزوری نہیں بلکہ یہ وزڈم ہے اور یہ عقل مندی ہے۔ تو دوستو یہ خلاصہ سائیکالوجی آف منی، پیسے کی نفسیات کا، اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ان قیمتی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ ایسی مزید دلچسپ اور بصیرت افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ہر بر وقت پہنچے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔